وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور عوازمها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في سورة الحديد: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وقال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم وإلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. حاضرین جمعہ، معزز پردہ نشین خواتین اسلام اور عزیز طلباء، اللہ رب العالمین کا بے پایاں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں شکر احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو دین اسلام سے نوازا. ہم لوگوں کو اللہ رب العالمین اسلام جیسے عظیم نعمت سے نوازا اور ہم لوگ اسلام پر قائم و دائم ہیں. اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی تا دم حیات اسلام پر باقی رہنے، اسلام پر مر مٹنے کی توفیق دے. اللہ رب العالمین ہم لوگوں کا خاتمہ بالخیر کرے. سامعین، آج کا جو عنوان ہے وہ عنوان ہمارا دل کیوں سخت ہو جاتا. ہمارا دل کیوں سخت ہو جاتا، اس کے کیا وجوہات ہیں اور اس سے بچنے کے کیا طریقے ہیں. اس سلسلے میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں. کچھ آیتیں اور کچھ احادیث میں آپ لوگوں کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا. ایک آیت کریمہ جو سورۃ الحدید میں ہے، اللہ رب العالمین نے کہا، ان لوگوں کا ذکر کیا، یہود، وہ لوگ جب بھی کچھ عمل کرتے، کچھ کام کرتے، تھک جاتے، تھکنے کے بعد وہ دین سے دور ہو جاتے.
ان کا دل اتنا سخت ہوتا کہ وہ دور سے دین سے ہی بالکل دور بھاگتے بھاگتے دین کو ہی چھوڑ دیتے، دین پر عمل کرنا چھوڑ دیتے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ۔ ان کا دل سخت ہو گیا اس وجہ سے کہ وہ دین سے بیزار ہو گئے۔ اصل ہم لوگوں کو اپنی غفلت سے بیدار ہونا ہے، اپنی غفلت سے بیدار ہوں، دین پر جو ہے ہم لوگ ڈٹے رہیں، جمے رہیں، اس کی توفیق ہم اللہ سے ہمیشہ مانگتے رہیں۔ دوسری آیت کریمہ جس میں اللہ رب العالمین ان لوگوں کے دلوں کی مثال یوں بیان کرتا ہے ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة، ان کے دل ایسے سخت ہو گئے جیسے پتھر سخت ہوتا ہے، اسی طرح ان کے دل بھی سخت ہو گئے۔ آج ہمارے دل سخت اس معنی میں ہیں کہ ہم بہت سارے امور میں، بہت سارے معاملات میں بہت ہی زیادہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر معاملہ، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ صدقات و خیرات ہو، دین کے جتنے بھی لوازمات ہیں ان تمام امور میں آج ہم لوگ بہت ہی زیادہ کمزور نظر آ رہے ہیں۔ سامعین، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اپنے دلوں کو سخت پاتے ہیں وہاں پر کیا کیا کرنا چاہیے، ان چیزوں کا ذکر میں آپ لوگوں کے سامنے ضرور انشاءاللہ اختتام میں کروں گا۔ اس سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ ایسے وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آگاہ کرتے ہیں، ہمیں تاکید کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان امور کی طرف ہماری توجہ دلاتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو سدھار لیں، ہم اپنے آپ کی اصلاح کریں، اپنے آپ کی اصلاح کر کے ان تمام برائیوں سے اپنے دل کو سخت کرنے سے جو ہے بچانے کی کوشش کریں۔ کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ لَمُضْغَةً، انسان کے دل میں ایک ایسا ٹکڑا ہے، وَإِذَا صَلُحَ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ ٹکڑا درست ہو جائے سارا جسم درست ہو جائے گا، سارا جسم درست ہو جائے گا۔ اگر ہمارا جسم درست ہو، ہمارے اعمال بھی درست ہوں گے، ہمارے خیالات بھی درست ہوں گے، ہماری سوچ درست ہو جائے گی، ہم لوگ اپنے لب و لہجے کو درست کر لیں گے، زبان ہماری درست ہوگی، ہاتھ ہمارا درست ہوگا، کہیں برائی کی طرف ہمارا ہاتھ نہیں اٹھے گا، جی برائی کی طرف ہمارے پیر کبھی قدم آگے نہیں بڑھائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان فی الجسد لمضغہ، سنو بھائی، غور سے سنو، بے شک انسان کے جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹکڑا درست ہو جائے سارا جسم درست ہو جائے گا، اگر وہ ٹکڑا بگڑ جائے سارا جسم بگڑ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا وہی القلب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ٹکڑا کیا ہے؟ وہ ہے ہمارا دل۔ اگر ہم اپنی دل کی اصلاح کریں تو ہم لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین سورۃ النجم میں ارشاد فرماتا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اے لوگو تم اپنے آپ کو پاک باز مت بتاؤ، اپنے آپ کو نیکوکاروں میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں، اپنے اندر اخلاص پیدا کرو۔ اخلاص پیدا کرنے کی جگہ دل ہے، اس کا محور دل ہے۔ اگر ہم اپنے دلوں کی اصلاح کریں گے ہم لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ لا ينظر الى صورکم، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم والى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگو، اللہ رب العالمین تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ رب العالمین تمہارے جسم کو نہیں دیکھتا، اللہ رب العالمین دیکھتا ہے تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین دیکھتا ہے تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اگر انسان کا دل درست ہو جائے انسان کے اعمال درست ہو جائیں گے۔ سامعین، ہم لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان
بہت سارے چیزیں اس کے اندر جب آتی ہیں، اس کا دل جب سخت ہو جاتا ہے وہ دین سے دور بھاگنے لگتا ہے۔ جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے وہ انسانوں پر ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب انسان کا دل سخت ہو جائے، انسان ہر وہ برائی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، چاہے اس کے پاس نبی ہی کیوں نہ آ کر کھڑے ہو کے اسے نصیحت کرنے لگے۔ کبھی وہ اپنے آپ کو سدھارنے کی کبھی فکر نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ سامعین، ہم لوگوں کو چاہیے کچھ ایسی چیزیں ہیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، ایک نیک انسان کا دل کیسے ہوتا ہے؟ نیک انسان کا دل ایسے ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ حشاش و بشاش رہتا ہے، خوش رہتا ہے، دوسروں میں خوشیاں بانٹتا ہے، دوسروں کو خوشیوں کے ذریعے اس کی خوشی کا بھی جو اظہار وہ اپنی خوشی میں بھی کرتا ہے، خود دوسروں کے ساتھ اس کا رہن سہن اچھا ہوتا ہے۔ وہ اس لیے کہ وہ اپنے کردار کی اصلاح کرتا ہے، اپنے دل کی اصلاح کرتا ہے۔ سامعین، وہی ایک انسان جو برا ہے، برائیوں کو پھیلاتا ہے، برائیوں میں مبتلا رہتا ہے اور برائیوں کو وہ زیادہ زور دیتا ہے، برائیوں کو پھیلانے میں بھی زور دیتا ہے، اس برائی کو ڈٹ کے کرنے لگتا ہے۔ سامعین، ہم اپنے اندر اچھائیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں، برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں، جہاں تک ہو سکے ہم اپنے دلوں کی اصلاح کی فکر کریں۔ سب سے پہلی چیز، کچھ باتیں ایسی ہیں، انسان کا دل کیوں سخت ہو جاتا ہے، اس کے کچھ وجوہات ہیں۔ الاعراض عن الذکر، ایک انسان ذکر سے اعراض کرتا ہے۔ اللہ کا ذکر ہو سکتا، اللہ کا ذکر، اللہ رب العالمین کو کثرت سے وہ یاد تو کرتا ہے، لیکن ویسے یاد نہیں کرتا جیسے اللہ کو یاد کرنا ہے۔ کما حقہ، اللہ کا حق نہیں ادا کرتا، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، بلکہ 1-2 وقت نمازیں پڑھ لیتا ہے۔ ایسے نہیں سمجھنا اللہ رب العالمین کے احکامات کی مکمل پیروی ہو تو یاد رکھیں انسان اللہ رب العالمین کے ذکر سے کبھی غافل نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جو شخص میرے ذکر سے، میری یاد سے اعراض کرے گا، میری یاد سے منہ موڑے گا، اللہ رب العالمین نے کہا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، اس کی خوشیاں ختم ہو جائے گی، اس کی کمائی میں برکت نہیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کو بھول گیا۔ جو لوگ اللہ رب العالمین کو نہیں بھولتے، اللہ رب العالمین ان کی زندگیوں میں خوشیوں کی بارشیں برساتے، اس کا بھی خیال کریں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی ساری زندگی تنگی میں گزرے گی، ساری زندگی۔ وہ تو یوں سمجھتا ہے میرے پاس پیسے ہیں، میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس سے سکون چھین لے گا۔ دوسری وجہ یہ کہ ہم التفریط فی الفرائض، وہ یہ کہ انسان کوتاہیاں کرتا ہے فرائض میں۔ فرائض کیا ہیں؟ نماز ہے، روزے ہیں، اسی طرح اللہ رب العالمین ہم پر زکوٰۃ بھی فرض کیا ہے، اس زکوٰۃ کو ادا کرنے میں کوتاہی انسان کرتا ہے، آج دیں گے کل دیں گے، یوں ہی ٹالتے ہوئے وہ اپنی ساری زندگی یوں ہی گزار دیتا، لیکن اسے توفیق نہیں ہوتی کہ اللہ رب العالمین کے احکامات کی پیروی کریں۔ سامعین، فرائض میں یہ بھی حکم ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کی پوری پیروی کریں، دین اسلام کی پابندی ہماری زندگیوں میں آ جائے۔ یاد رکھیے، جہاں پر ہم لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں وہیں پر ہم لوگ وقت کی بھی پابندی کریں، وقت پر نماز پڑھنے کی کوشش کریں، وقت پر نماز ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے۔ تیسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکل حلال کا حکم دیے۔ اگر کوئی اکل حرام پر مداومت برتتا ہے، جی حرام کمائی پر ہی وہ اپنی زندگی گزارتا ہے، یاد رکھیے کبھی وہ اپنی زندگی میں خوشی نہیں پائے گا، اس کا دل سخت ہو جائے گا۔ حرام کاموں میں ایک انسان مبتلا ہے، اللہ رب العالمین اس کی دعا بھی قبول نہیں کرتا۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ وہ شخص جس کے بال پراگندہ ہیں، اس کے کپڑے میل کچیل یعنی دھول سے بھرا ہوا ہے اس کا کپڑا، ایسا شخص
اللہ کے سامنے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے بلاتا ہے اللہ کو، یا رب یا رب، ومطعمہ حرام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا پہننا حرام کا، اس کا جسم پلا بڑھا حرام کا، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ایسے بندے کی دعا اللہ کیسے قبول کرے گا؟ سامعین، حرام سے بچنے کی ضرورت ہے، حرام سے بچیں، حلال کی طرف ہم توجہ دیں، جہاں تک ہو سکے سودی لین دین، سودی کاروبار، ان تمام چیزوں سے بچیں، اپنے اندر اپنے دلوں کی اصلاح کریں، اپنے معاملات کی اصلاح کریں، اپنے اخلاق کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم بینک سے لون لیتے ہیں، یاد رکھیے وہ بھی اسی قبیل میں سے ہے، بہت سارے لوگ ان تمام چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں، اسی طرح کسی ایسے شخص کے پاس جا کر سود پر پیسے جو ہے ادھار لیتے ہیں، یاد رکھیے یہ تمام چیزیں حرام ہیں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ چوتھی چیز فعل المعاصی، چوتھی چیز ایک انسان برائی پر جو ہے مداومت برتتا ہے، یہ گناہ کو بار بار کرتا ہے، چھوٹا گناہ ہے لیکن وہ بار بار کرنے کی وجہ سے اس کا دل سخت ہو جائے گا، اس کے دل پر زنگ لگ جائے گا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العبد اذا اذنب نکت فی قلبہ نکتة سوداء حتی یسود قلبہ۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان جب گناہ کرتا ہے، اس کے گناہ کے بعد اس کے دل پر ایک چھوٹا سا نقطہ لگتا ہے، اس کے گناہ کے بعد ایک چھوٹا سا نقطہ لگتا ہے، ایک چھوٹا سا ٹپکا ڈاٹ لگنے کے بعد اس کا دل کالا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اسی گناہ میں مبتلا ہو کر اپنے دل کو مکمل طریقے سے کالا کر لے گا۔ سامعین، ہم اپنے دلوں کی اصلاح کریں، دلوں کی اصلاح کریں۔ جب تک ہم اپنے عمل کی درستگی نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنے گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے، اس وقت تک ہمارا دل کالا ہی رہے گا، کبھی ہمارا دل سفید نہیں ہوگا۔ آپ کو معلوم ہوگا حجر اسود، جی حجر اسود وہ آتے ہوئے سفید تھا، حجر ابیض تھا، لیکن لوگوں کے گناہ اس پتھر کو کالا کر دیے، لوگوں کے گناہ اس پتھر کو کالا بنا دیے۔ سبحان اللہ، بھلا بتلائیے ہم اپنے گناہ کی وجہ سے، جی اپنے گناہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی رحمتوں سے ہم لوگ کوسوں دور ہو جائیں گے۔ اپنے گناہوں کو چھوڑیں، گناہوں کا ارتکاب اگر ہم کرتے ہیں فوراً بعد توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ رب العالمین سے رجوع ہوں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں اور پلائیں کہ پروردگارہ میں یہ گناہ کر چکا ہوں، تیرے سوا کوئی بھی نہیں ہے میرے گناہ کو معاف کرنے والا۔ ہر نماز میں، ہر تشہد میں ہم دعا مانگتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ پانچویں چیز المجاہرۃ بالمعاصی، ایک انسان برائی کو جو ہے علل اعلان کرتا ہے، گناہ کو علل اعلان کرتا ہے، کبھی اس گناہ پر نادم نہیں ہوتا، شرمندہ نہیں ہوتا، اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول ایسے بندے کا حشر، یاد رکھیے اس کا دل تو سخت ہو ہی جائے گا لیکن اس کی سختی کے بعد کبھی اسے واپس ہونے کے امکانات بہت کم ہوں گے۔ یاد رکھیے کبھی بھی کسی بھی گناہ کو آپ گناہ سمجھتے ہیں، اس گناہ کو گناہ سمجھ کر اس گناہ کو چھوڑ دیں۔ اگر آپ کو معلوم پڑ گیا کہ یہ گناہ حرام ہے، اس سے بچنا ہے، تو اس گناہ کو کبھی علل اعلان نہ کریں۔ گناہ کیا ہے؟ الاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کی تعریف یوں کرتے ہیں، گناہ وہ ہے جب بندہ کسی گناہ کو کرتا ہے، گناہ کو کرنے کے بعد اسے احساس ہوتا ہے، احساس کے بعد اس گناہ کو جو ہے سمجھتا ہے کہ بھائی میں جو گناہ کر رہا ہوں، جو میں غلطی کر رہا ہوں، وہ غلطی لوگوں کو نہ معلوم ہو، چھپ چھپ کر کوئی گناہ کرے تو وہ گناہ ہے، چھپ چھپ کر کوئی کام کرے تو وہ گناہ ہے۔ ہاں، کسی کے آنے پر فوراً آپ اپنے ہاتھ کو چھپاتے ہیں، فوراً آپ اپنے موبائل کو چھپاتے ہیں، فوراً اپنے اسکرین کو جو ہے آپ ڈھکیل دیتے ہیں، کہیں کوئی نہ دیکھ لے،
کہیں کوئی نہ ہماری غلطی کو پہچان لے. یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، اس سے بچنا ہے میرے بھائی. اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی معافی الا المجاہرین، الا المجاہرین. میری امت کے ہر بندے کو اللہ رب العالمین معاف کرے گا. میری امت کے ہر بندے کی معافی تو اللہ رب العالمین ضرور کرے گا، لیکن اس بندے کی معافی اللہ نہیں کرے گا جو بندہ گناہ کو علن اعلان کرے، گناہ کو سب کے سامنے، سب کے مابین آ کر جو ہے کہے میں یہ کرتا ہوں، میں ایسے کرتا ہوں، میں وہ گناہ کرتا ہوں، میں ایسی غلطی کرتا ہوں. یہ اگر کوئی کہتا ہے، یاد رکھیے اس بندے کی نہ معافی ہوگی، نہ اس بندے کی اللہ رب العالمین دنیا میں موقع دے گا سدھرنے کا، سنبھلنے کا. اس لیے کہ اس کا دل سخت سے سخت ترین ہوتا چلا جائے گا. اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اسی طرح چھٹی چیز الرضا بالجہل وترک التفقہ فی الدین وترک التفقہ بالدین. ایک انسان جاہلانہ رسم و رواج سے جو ہے راضی ہے، جہالت کو پسند کرتا ہے، جہالت کو پسند کرتا ہے، نادانی کو پسند کرتا ہے، لیکن علم دین حاصل کرنے کی طرف توجہ نہیں دیتا. دین کیا ہے، دین کی سمجھ حاصل کرنے کی کبھی کوشش نہیں کرتا. یہ بھی ہمارے دلوں کو سخت کرنے کی ایک علامت ہے. اس سے بھی جو ہے بچنے کی ضرورت ہے. اسی طرح آگے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی جو بہت ساری باتیں سنتے تو ہیں، عمل کی بھی جو ہے توفیق دے. اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو عمل کی توفیق دے دے. ساتویں چیز اتباع الہوى وقبول الحق والعمل به. اسی طرح نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا، نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا اور حق قبول کرنے سے انکار کرنا اور اس پر عمل پیرا ہونے سے بھی انکار کرنا. اس سے بچنے کی ضرورت ہے. آج ہمارے معاشرے میں اکثر و بیشتر لوگوں کی یہ حالت ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کبھی کسی کو کچھ دین کی بات بتائی جائے، بھائی مجھے معلوم، جاؤ تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں، ہاؤ بڑے آپ آ گئے. ہاں، ایسی باتیں ہم لوگ کبھی معاشرے میں لوگوں سے سنتے ہیں. یاد رکھیے کبھی آپ کے سامنے دین کے نام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آپ کے سامنے اگر رکھے، چوں چرا کے تسلیم کریں، چوں چرا کے تسلیم کریں. کیوں؟ کس لیے؟ کیوں میں اپنے کپڑے ٹخنے کے نیچے نہیں پہننا؟ کیوں میرا کپڑا جو ہے ٹائٹ نہیں رہنا؟ کیوں میں اس لڑکی سے بات نہیں کرنا؟ حرام ہے، اس سے بچنا ہے. آج ہمارا معاشرہ بہت سارے معاملات میں گھرا ہوا ہے، بہت سارے خرابیاں آج ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ان خرابیوں سے بچنے کی ترکیب آج ہمارے پاس نہیں ہے. بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ سلیوشن میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے مختصر کچھ باتوں کے ذریعے میں انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کروں گا. اسی طرح اہل بدعات کے ساتھ ہمارا تعلق، جو لوگ بدعتیں کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، کھلم کھلا وہ لوگ بدعتوں کو جو ہے جنم دیتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا اور ان لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق اتنا سخت ہوتا ہے. ایک مومن کو جو ہے ہم لوگ معمولی سمجھتے، ایک بدعتی کو ہم لوگ جو ہے بہت اچھا سمجھتے. ایسی چیزوں سے جو ہے ہم لوگوں کو بچنے کی ضرورت ہے. اس سے بھی ہمارے دلوں میں سخت اور کجی جو ہے طاری ہو سکتا ہے. اس سے بچنے کی ضرورت ہے. کچھ ایسے کام ہیں جس سے ہمارا دل نرم پڑے گا، جس سے ہمارا دل نرم پڑے گا اور اسی طرح ہم اپنے دلوں کی اصلاح بھی کر سکتے. وہ کیا چیزیں ہیں؟ ان باتوں کو غور سے سنیں. اب تک جو ہم لوگ سنیں، جو آج ہمارے معاشرے میں جو غلطیاں عام ہیں، ان غلطیوں کو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا. سخت ہونے والے اعمال، اب نرم ہونے والے اعمال. ان اعمال کو اگر ہم کرتے ہیں، ان چیزوں کو ہم بجا لاتے ہیں، یاد رکھیے ہمارا دل اس سے نرم ہوگا، ہم نرم خو ہوں گے، ہمارے اندر نرمی پیدا ہوگی، اللہ کے اور رحمان کے بندے بن کر رہیں گے. کیا باتیں ہیں؟ سب سے پہلی چیز المداومۃ علی الذکر. جیسا کہ میں نے کہا، ذکر سے اگر اعراض کریں گے، اللہ ہماری زندگیوں میں بہت ساری پریشانیوں کو لا دے گا. بہت ساری پریشانیاں، بہت ساری تنگیاں ہماری زندگیوں میں آ جائیں گی. ذکر کو جو ہے لازم پکڑیں، ذکر کو صبح شام کے اذکار کی پابندی کریں، نمازوں کی 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ باجماعت پہلی صف میں نماز ادا کرنے کی کوشش کریں، مسجد میں نماز ادا کرنے کی کوشش کریں. سامعین، اس سے ہمارے اندر
اخلاص پیدا ہوگا، اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ جس طرح ہم چاہتے ہیں ہم اور اپنی اولاد کی اصلاح بھی ہم کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نمازی نہیں ہیں، ہم اپنی اولاد کی کیا اصلاح کر سکتے؟ ہم اپنے اولاد کو کیا بتا سکتے؟ جب بھی ہم اپنی اولاد کو بتا دیں جی نماز کے لیے آپ اپنی اولاد کو حکم دیں، آپ کی اولاد کیا جواب دے گی؟ آپ اس نہیں جاتے نماز کو، مجھے کیا جی بولتے ہیں؟ واپس یہی سوال آئے گا۔ یاد رکھیے، اس سے بچنا ہے تو ہم نمازی بنیں، ہم اپنے کردار کو اور اپنے گفتار کو بنا کے دکھائیں، پھر اس کے بعد دوسروں کو حکم دیں، شاید ہو سکتا ہماری بات کی تاثیر ہو۔ دوسری چیز اللہ رب العالمین نے ذکر کے تعلق سے کہا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگو غور سے سنو، اللہ رب العالمین کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین ذکر سے ہی ہماری زندگیوں میں خوشیاں اللہ رب العالمین لائے گا۔ دوسری چیز سؤال الہدایت و دعاؤہ، جی ہم ہمیشہ اللہ رب العالمین سے ہدایت مانگتے رہیں۔ کس چیز کی ہدایت مانگیں؟ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد ٹیڑھا مت کر، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی دعا ابن مسعود رضی اللہ عنہ غالباً کہتے ہیں، اللہم اہدنی وسددنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ہمیشہ کیا کرتے تھے، پروردگارہ تو مجھے ہدایت دے، جس ہدایت پر تو مجھے رکھا ہے اسی پر ہمیشہ قائم و دائم رہنے کی توفیق دے۔ تیسری چیز المحافظۃ علی الفرائض، نمازوں کی پابندی کریں، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کریں، فرائض کی پابندی کریں، پورے فرائض۔ بہت سارے فرائض ایسے ہیں جس کی ہم پابندی نہیں کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کی پابندی کریں۔ اللہ رب العالمین نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ہم لوگوں کو فحش کاری سے، بدکاری سے، برائی سے، ہر گندے کام سے رب العالمین ہمیں نماز کے ذریعے جو ہے بچاتا ہے، اس کی جو ہے فکر کریں۔ چوتھی چیز حلال کمائی کی طرف توجہ دیں، حرام کمائی سے مکمل بچنے کی کوشش کریں، جہاں تک ہو سکے جیسے ہو سکے حلال پر اکتفا کرنے کی کوشش کریں۔ جی اپنی چادر جتنی ہو اتنا پیر پھیلانے کی کوشش کریں، جتنی سکت ہماری ہے اتنا خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ زیادہ لوگوں کو دیکھ کر دوسروں کو دیکھ کر ہم جو ہے اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانا، یہ بہت ہی بڑی حماقت کی بات ہے، یہ بہت ہی بڑی غلطی ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ پانچویں چیز الاکثار من النوافل والطاعات، ہم لوگ زیادہ سے زیادہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں، نفل عبادتیں زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یزال عبدی یتقرب لی بالنوافل حتی احبہ، رواہ البخاری و مسلم، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ میرے سے بہت زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے، اس بندے سے میں بہت زیادہ محبت کرنے لگتا ہوں جو بندہ نوافل کی جو ہے پابندی کرتا ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد ہم لوگ اگر وہاں جو ہے نمازیں ہیں تو ہم لوگ پڑھنے کی کوشش کریں۔ فجر سے پہلے 2 رکعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی سنن اور نوافل کی بڑی اہمیت بتائے۔ جس نے 12 رکعت دن میں جو ہے 12 رکعت ادا کر لے، دن اور رات میں 12 رکعت ادا کر لے، اللہ رب العالمین اسے جنت میں جو ہے گھر بنائے گا۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں گھر بنانے کا وعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں سنایا ہے۔ اسی طرح لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، چھٹی اور آخری چیز لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، جو بھی ہیں رشتہ دار ہیں، ماں باپ ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، اسی طرح ہمارے اقارب جی پڑوسی ہیں، ان لوگوں کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں، ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ساتویں اور آخری چیز زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کریں، زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کریں۔ جب ہم موت کو یاد کرتے ہیں، یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، اے لوگو جب تم موت کو یاد کرو گے تو آخرت یاد آئے گی۔ زیادہ سے زیادہ قبرستان جا کر اس بات کو جو ہے ہم لوگ جانیں کہ بھائی مجھے بھی ایک دن یہاں پر آنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے معاملات میں شروعات اسلام میں لوگوں کو منع کیا تھا کہ
قبرستان کی زیارت کریں، لیکن آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے لوگو تم قبرستان کی زیارت کرو اس لیے کہ تمہیں آخرت کو اور تمہاری موت کو یاد دلانے والا عمل ہے۔ اس میں مجھے بھی اور آپ کو بھی جو ہے عمل کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی جو باتیں سنیں ان باتوں کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك قديم بر رؤوف رحيم ورب حليم۔